مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ موت کے بعد بھی انسان قابل تعظیم ہے، اس لیے کہ یہ اتفاق سے نہیں بنا، یہ مقصود کائنات ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ سب سے زیادہ قابل تعظیم کون ہے؟ انسان۔ اس کی بے اکرامی کی اجازت نہیں ہے، اس کو رہنے دو جیسا ہے۔ باقی قبر میں جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہم اسے غسل دیں گے، ہم اسے عزت کے ساتھ کفن پہنائیں گے، پھر کتنا پروٹوکول سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے، بہت عزت احترام کے ساتھ سامنے رکھ کر جنازہ پڑھو، تکبیرات کہو 4 دفعہ، اس پہ اللہ اکبر کہو، سامنے رکھ کے جنازہ ہوتا ہے۔ پھر کیسے کندھا دینے کے طریقے بتائے، اس طرح سے پیدل لے جانا قبرستان، یہ زیادہ ثواب میت کو بجائے گاڑی میں بس میں لے جانے کے، بشرطے کہ قبرستان بہت دور نہ ہو۔ پیدل کو فقہا کہتے ہیں اس میں میت کا اکرام زیادہ ہے۔ اگر قبرستان بہت زیادہ دور نہ ہو تو بجائے بس میں لے جانے کے کیسے لے جانا چاہیے؟ پیدل۔ اس میں اکرام ہے نا کہ سب اس کو کندھا دے رہے ہیں، عزت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ پھر وہاں رکھا جاتا ہے، عزت کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے مٹی اس کے اوپر نہ پڑے، سلیں رکھی جاتی ہیں، پھر سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہم بھی مٹی ڈالنے میں ہمارا ہاتھ بھی پڑ جائے۔ پھر نبی نے حکم دیا جب دفن کر دو اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرو، اس کے بعد پھر گھر آؤ، اس کے بعد ساری زندگی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اس کے لیے کنواں بھی کھدوا سکتے ہو، اس کے لیے کوئی بھی یتیم خانہ کھلواؤ کہ میرے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے۔ ایک رشتہ قائم کر دیا نا، اتنا پروٹوکول تو دنیا کا کوئی مذہب کسی مرنے والے کو نہیں دیتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں انسانیت نہیں ہے، معاذ اللہ، جتنی انسانیت اسلام میں ہے اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ اور ان لبرل لوگوں کے ہاں تو انسانیت ہے ہی نہیں، ان کے ہاں تو کوئی ریلیٹیو مر جائے نا تو گھر میں نہیں رکھتے اس کو، وہیں سے عیدی سینٹر سے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جتنے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے میت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے کوئی مذہب پہ چلنے والا نہیں دیکھا کہ ابا کے انتقال کی خبر آئی ہو اور وہ کہے ڈائریکٹ عیدی سینٹر پہنچا دو اس کو، وہیں غسل کفن سے وہیں سے دفن۔ لبرلز میں ایسے بہت دیکھے ہیں، ابا کو ڈائریکٹ ہسپتال سے کہاں؟ عیدی سینٹر، ایک فارمیلٹی پوری ہوگی، وہیں غسل کفن، وہیں سے کہاں؟ وہیں سے پتلی گلی سے دفنا دو۔ اور جو زیادہ لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے وہ تو کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے، ماڈرن ہے بہت زیادہ، کہتے ہیں دفنانے کے بعد اطلاع دے دینا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہی کلچر تو اسلام نے پروٹوکول دیا، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے یہ مقصود کائنات، یہ مرا نہیں ہے، یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ قبر کے اندر کیڑوں نے کھا کے ختم کرنا ہے، بھائی وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ کیڑوں کا ہیڈک ہے، وہ اللہ جانے اور بندہ جانے۔ اللہ نے نظام بنایا ہے مٹی کھا کے ختم کرے گی، جسم ختم، یہ جسم ہمیں امانت کے طور پہ ملا ہے، یہ چھین لیا جائے گا ہم سے۔ تو اللہ کو اجازت ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے قتل کو حرام قرار دیا نا، کسی انسان کو کسی نے قتل کیا، قرآن کہہ رہا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی، غیر مسلم کا قتل بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے مسلم کا قتل، اور مسلم کو قتل کیا تو اور بڑا گناہ۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ہم کسی انسان کو مار دیں اتنا بڑا گناہ، اور تو روزانہ کروڑوں انسانوں کو ویسے ہی مار دیتا ہے۔ کتنے لاکھوں انسان مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کتنے لوگ مر رہے ہیں نا، جنازے پہ جنازے، روز قبرستان میں جا کے دیکھو درجنوں نئی میتیں آتی ہیں۔ تو اگر ہم اللہ پہ اعتراض کریں کہ اے اللہ ہمیں تو نے قتل کرنے سے منع کیا ہے، جان لینے سے، اور تو صبح شام کیا کرتا ہے؟ جان لیتا رہتا ہے، تو اللہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، تم سب میرے ماتحت ہو، بنایا بھی میں نے، موت بھی میں دوں گا، تمہیں اپنے جیسے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ایسی حکومت کہ اس کی جان کے مالک بن جاؤ، نا 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 نا۔ تبھی حدیث میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا کسی کو آگ میں جلانے سے منع کیا ہے. سخت. نہ جانور کو آگ میں جلا سکتے ہیں نہ انسان کو. سزا کے طور پر نہ قتل کرنا اگر حکم ہے بھی تو گردن اڑائی جائے گی, آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ آگ کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے. تو اس کی لاجک کیا بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, کہ آگ سے عذاب وہی دے سکتا ہے جس نے آگ کو بنایا. اللہ کو یہ رائٹ ہے کہ سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں داخل کر دے, وہ اللہ ہے, اس کو حق ہے, وہ مطلق بادشاہ ہے, انسان کو حق نہیں ہے. جو ملحد ہے نا, ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا, کتنے سارے گمراہ لوگ ہیں, آپ کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کے قائل بولو نا ہے ہی نہیں, کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں سرے سے. ان کے پاس یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں, کیونکہ ان کو تو اتنے بیچارے کنفیوز ہیں, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد مردے کے کباب بنا کے کھانے ہیں یا اس کو دفن کرنا ہے یا آگ میں جلانا ہے یا گدھوں کو کھلانا ہے. یہ اگر کہتے ہیں نا کہ دفن کر دو احترام سے, تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کی عقل یہ کہتی ہے, اس لیے کہ کلچر یہ کہہ رہا ہے. تو جب تک کلچر یہ کہہ رہا ہے تو فی الحال کلچر کو فالو کرو. کل کلچر اگر چینج ہو گیا, یہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئی جس نے قانون چینج کر دیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ جو اتنے لوگ مر رہے ہیں تو ان میں جو جوان 2 دانت کے ہیں نا, جوان بوڑھوں کا گوشت کہتے ہیں کھانے کے قابل, جوان اگر کوئی مرتا ہے تو بجائے اس کے کہ آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, اتنے غذا کی, ان کے قول کے مطابق غذائی کی قلت ہو رہی ہے, تو یا جن علاقوں میں قلت ہو رہی ہے, کمی ہو رہی ہے, تو وہاں بہتر ہے کہ ان کو ڈبوں میں پیک کر کے پارسل کا خاص انتظام کیا جائے. تو کیا ہے, یونائٹڈ نیشن اگر یہ لا بنا لے تو یہ لا بن جائے گا. جیسے یونائٹڈ نیشن نے جب یہ لا بنایا, ہماری نظر میں کسی انسان کا گوشت کھا لینا, اس کا لا پاس ہو جانا, یہ اتنا برا نہیں ہے. لیکن لڑکے کو لڑکے سے بدفعلی کی کو لیگل کر دینا, یہ اس سے بڑا ہماری نظر میں کیا ہے, جرم ہے. یہ تو یار بالکل ہی عقل کے خلاف, تو پرلے درجے کی بے شرمی. لیکن یونائٹڈ نیشن نے اس کو لیگل کر دیا, تو جتنے ایتھیسٹ ہیں سب کی نظر میں یہ کیا ہے, لیگل, جائز, حلال, سب کیا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے, وہ بھی راضی یہ بھی راضی. تو میرے بھائی جب وہ بھی راضی یہ بھی راضی, تو اگر کوئی شخص اس پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گوشت کی بریانی کھلا کر کوؤں کو کھلا دی جائے, یا انسانوں کو ابھی تو انسانوں تک نا, جب انسانوں سے معاملہ آگے چلے گا تو پھر چیل کوے بھی آئیں گے مارکیٹ میں کہ یار انسان نہیں کھاتا تو جانوروں کو کھلا دو. خاص طور پہ وہ کتا جس کو میں نے اتنے عرصے سے پالا اور اس نے مجھ سے وفا کی, اس کتے کو کھلا دو. عقلی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ عقل کو اگر آپ دیکھو تو عقل کہتی ہے کہ کیڑوں کو قبر میں کھلانے سے بہتر ہے. اور قبر کتنی مہنگی ہے پتہ ہے آپ کو, یہاں تو قبریں سستی ہیں, فورن کنٹریز میں قبریں بہت زیادہ مہنگی ہیں, اتنی مہنگی ہیں کہ بعض دفعہ غیر مسلموں میں غریب لوگ میت کو دفنائے بغیر جلانے پر خوش ہوتے ہیں. میں نے وہاں وہ چولہے دیکھے ہیں جس میں میت کو باڈی داخل کی, اتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں اس کے کباب بن کے واپس, کباب بھی نہیں راکھ بن کے واپس, 2 منٹ لگتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسانی عقل کہتی ہے کہ کوئی اپنی ماں کو اس طرح سے جلا دے, باپ کو اس طرح سے جلا دے, بتاؤ نا. لیکن جب لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا تو عقل نے ماننا, آپ لوگ بولیں گے تو بات چلے گی آگے. جب لوگوں نے جلانا شروع کر دیا تو پبلک نے ماننا بھی شروع کر دیا. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, پارسی لوگ اپنے لواحقین گدھوں کو کھلاتے ہیں. یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ, کس کو کھلاتے ہیں, گدھوں کو. عقلی دلیل بڑی مضبوط, اور کیسے کھلاتے ہیں میں نے تو وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. اور میں جب یہ ہانگ کانگ گیا تو وہاں میں نے کہا یار کوئی پارسی وارسی ہوں, مجھے دکھاؤ یہ میت کے ساتھ کرتے کیا ہیں. ابھی شوق ہے نا تھوڑا سا ویکھن دا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. جب تک آپ دوسرے مذہب کو دیکھتے نہیں ہو نا, اس کو اسلام سے کمپیئر کرنے کا آپ کو موقع ملتا نہیں ہے.
آپ کو اسلام کی خوبی, ہم تو ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں, چاروں طرف ہمارے کیا ہیں, مسلمان ہیں, ہمیں نہ شراب نظر آتی ہے, نہ کوئی ہمیں طوائف خانے الحمدللہ نظر آتے ہیں, تو ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو اسلام کی قدر جب ہوگی جب ایسے کلچر میں دیکھو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, پھر پتہ چلتا ہے یار اللہ نے ہمیں کیسے پاکیزہ ماحول میں پیدا کیا. انڈا موڑ کی قدر پیدا ہوگی, انڈا موڑ کی, صحیح ہے نا, قدر پیدا ہوگی یار جو بھی ہے. لیکن باپ کا احترام ہے, ماں کا احترام ہے, رشتہ دار آپس میں محبتوں سے ملتے ہیں, بھائی بہنوں کا ایک رشتہ ہے, خالہ بھانجے بھتیجی بھانجی پھوپھی, یہ سب رشتے ہیں آپس میں. تو خیر جلدی سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, آگ سے جلا دیتے ہیں. ہاں وہ یوٹیوب کی بات کر رہا تھا کہ آپ پارسیوں کو, میں نے بڑی کوشش کی کہیں جا کے دیکھوں, مارکیٹ میں ملے نہیں. ہم نے کہا یوٹیوب ایسی چیز ہے جو ڈالو لکھ کے آ جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ سب سے زیادہ گمراہ کون ہوتا ہے, جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے. یہ تو اتنی کنفیوژن میں ان کی لائف ہے, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا مناسب رہے گا یا کسی چولہے کے نیچے جل کے راکھ بننا مناسب رہے گا یا گدھوں کو کھلانا عین مناسب. تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں پارسی کیا کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. میت آئے گی نا, ایک آدمی کا باپ کی میت ہے, ماں کی میت, کتنا مقدس رشتہ ہے یار باپ کا, جب تک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو اسلام کیا کہتا ہے, اس کی تعظیم کرو. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ نہیں دیکھو کہ قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے تو چھوڑو اب کیا کرنا, سڑنے, نا 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 نا, غسل دو اسے, بہت عزت احترام کے ساتھ سامنے رکھ کر جنازہ پڑھو, تکبیرات کہو 4 دفعہ, اس پہ اللہ اکبر کہو, سامنے رکھ کے جنازہ ہوتا ہے. پھر کیسے کندھا دینے کے طریقے بتائے, اس طرح سے پیدل لے جانا قبرستان, یہ زیادہ ثواب ہے میت کو بجائے گاڑی میں بس میں لے جانے کے, بشرطے کہ قبرستان بہت دور نہ ہو. پیدل کو فقہا کہتے ہیں اس میں میت کا اکرام زیادہ ہے. اگر قبرستان بہت زیادہ دور نہ ہو تو بجائے بس میں لے جانے کے کیسے لے جانا چاہیے, پیدل. اس میں اکرام ہے نا کہ سب اس کو کندھا دے رہے ہیں, عزت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. پھر وہاں رکھا جاتا ہے, عزت کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے مٹی اس کے اوپر نہ پڑے, سلیں رکھی جاتی ہیں. پھر سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہم بھی مٹی ڈالنے میں ہمارا ہاتھ بھی پڑ جائے. پھر نبی نے حکم دیا جب دفن کر دو اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرو. اس کے بعد پھر گھر آؤ, اس کے بعد ساری زندگی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. اس کے لیے کنواں بھی کھدوا سکتے ہو, اس کے لیے کوئی بھی یتیم خانہ کھلواؤ کہ میرے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے. ایک رشتہ قائم کر دیا نا, ہمارے پاس راستہ ہے. ملحد کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کرنا کیا ہے, کچھ نہیں پتا کہ اس کا کرنا کیا. کہہ رہے ہیں اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے تو اتفاق سے مر بھی, بولو نا مر بھی. ہمارے پاس تو تسلی کے جملے بھی ہیں کہ یار اللہ کی امانت تھی, اللہ نے پیدا بھی اللہ نے کیا, اٹھایا بھی کس نے, اللہ نے. ان کے ہاں تو پیدا بھی ایک اتفاق سے ہو گیا, مرا بھی ایک بھائی ہی مر گیا ہے, بھائی مر گیا. کوئی تسلی, کوئی مغفرت کی دعا, کچھ بھی نہیں. اب مرنے کے بعد کریں کیا, کوئی راستہ نہیں ہے, کرنا کیا ہے اس کا. وہ کبھی پارسیوں کو دیکھے گا یوٹیوب میں کہ یار وہ اس سے متاثر ہوگا, تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں اپنی ابا اماں بزرگ رشتوں کو نا, وہ اپنے جو پنڈت ہیں نا ان کے, جو بھی پنڈت وہ لفظ ہے میں نے سنا ہے پنڈت, یہ سنسکرت لفظ ہے, کیا لفظ ہے یار وہ, سنسکرت لفظ ہے, پتہ نہیں, وہ ایک ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے. الفاظ میں مجھ سے کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے. تو وہ ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں نا, پنڈت ہندوؤں کے ہوتے ہیں, پارسیوں کے نہیں ہوتے, لیکن مجھے نہیں پتا پارسیوں کے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں, فی الحال ہم پنڈت ہی لگا دیتے ہیں ان کے اوپر. تو وہ کیا کرتے ہیں, چھت پہ لا کے رکھی جاتی ہے لاش, اس کے بعد وہ میت کے گوشت کاٹتے ہیں. گدھوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے خوراک آئی ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ گدھ پہلے سے آ جائیں گے, کیونکہ وہ عادی ہو گئے ہیں نا کہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی آنے والا ہے. تو گدھ پہلے سے ہی جو ہے نا وہ خوشبو آ جاتی ہے, ان کو خوشبو یا بدبو جو بھی ہے وہ آ جاتی ہے. سارے گدھ ایسے باقاعدہ پروازیں جیسے اتر رہی ہوتی ہیں نا, دبئی میں آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ ایسے ایک جہاز کے پیچھے جہاز لگا ہوا ہوتا ہے ایسے, اور گدھ اترتا بھی بالکل جہاز کے اسٹائل میں, آپ نے دیکھا ہوگا. اڑتا بھی ایسے ہی ہے, پہلے دوڑتا ہے رن وے پہ,
گدھ بہت بھاری ہے, پہلے اس اڑنے کے لیے تھوڑا چلنا پڑتا ہے, اس کو دوڑتا ہے, پھر دوڑتے دوڑتے ایک دم اڑتا ہے, وہ اترتا بھی ایسے ہی, بالکل اسٹائل وہی ہوتا ہے. تو ایسے گدھ جیسے دبئی میں فلائٹیں ایک کے پیچھے ایک, گدھ آتے ہیں, چھت پہ اترتے ہیں, اور وہ جو ان کے جو بھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, چھری لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب کسی کی والدہ ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کے ماموں ہیں, کسی کے چاچو ہیں, کوئی بھی ہے, وہ کیا کرتا ہے, یہ پنڈلیوں کا گوشت یہاں سے, جیسے بالکل بکرے کی چانپیں الگ کی جاتی ہیں نا, اس طرح سے سینے سے گوشت, پنڈلیوں کا گوشت سب کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بنا کے کس کو پھینکتے ہیں, گدھوں کو کھلاتے ہیں وہ. اور گدھ کھا کھا کے پھر ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں, بالکل ہڈیاں صاف کر کے ختم, نام و نشان ختم میت کا. دلیل ان کے پاس بھی ہے اس توہین کی, اس بے عزتی کی, اس بے اکرامی کی. دلیل کیا ہے کہ قبر میں بھی کس نے کھانا ہے, بولو نا, کیڑوں نہیں کھانا ہے. تو گدھ کھا لے, کیڑے کھا لے, ایک ہی بات ہے. بلکہ جب کیڑے کھاتے ہیں تو توہین زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ جب کیڑے کھائیں گے تو میت پھٹے گی, پھولے گی, سڑے گی, آنکھیں باہر نکلیں گی, اس کو ختم ہونے میں ٹائم بہت لگے گا. اور یہاں 1 گھنٹے میں صفا چٹ, کوئی بے اکرامی نہیں, کوئی توہین نہیں. تو میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے عقل جو ہے نا, عقل بہت سے مقامات پہ بڑی ٹھوکر کھاتی ہے. عقل بہت سے مقامات پہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتی. ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے, کوئی ہو جو ہمیں بتائے, انگلی پکڑ کے سکھائے, ہمیں بتائے. جیسے بچہ عقل استعمال کرتا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہے, ماں باپ انگلی پکڑ کے بات بات پہ اس کو ٹوکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, بڑوں سے ایسے بات کرنی ہے, چھوٹوں سے ایسے بات کرنی ہے. یہ ابا ہیں, ان کو پاپا بول رہے ہیں, ان کو وسیم بھائی نہیں بولنا. دیکھو بچے کو اگر یہ نہ سکھاؤ, مائیں نہ سکھائیں کہ ان کو پاپا بولنا ہے, ابو بولنا ہے, ڈیڈی بولنا ہے, تو بچہ آپ کو کیا بولے گا, ستار بھائی. حقیقت ہے, بولے گا وسیم بھائی خیریت سے ہو, وہ یہ کہے گا. وہ تو یہی سن رہا ہے, وہ تو یہی سن رہا ہے. بچے کرتے بھی ہیں ایسا بعض دفعہ. تو وہ امی کو کچھ بھی بول دے گا, نام لے دے گا اس کو. تو مائیں سکھاتی ہیں نا, باپ سکھا. تو ایسے ہی اللہ ہمیں انسان کو سکھاتا ہے کہ دفنانا ایسے ہے, پیدائش کے وقت یہ کرنا ہے. تو ایک ایک چیز میں گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہمارے پاس راستہ ہے. تو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, سرے سے راستہ بولو نا ہے ہی, تو وہ چانپے بنا کے کھا جائیں. تو وہ اسی وجہ سے میں یہ جو بات لے کے چلا تھا, ان کی نظر میں آنکھیں کسی کو دے دینا وہ عقلی لحاظ سے ٹھیک ہے. کل وہ گوشت بھی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے, لیکن علماء اس کی اجازت بولو بھائی نہیں دیتے. کہتے ہیں میت اسی طرح قابل تعظیم ہے جیسے زندہ آدمی. اس لیے ہم کہتے ہیں آنکھ پہلے سے اگر کوئی رکھی بھی ہو نا ہاسپٹل میں, جو غیر مسلم تو نہیں, وہ تو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. تو اب وہ کر ہی دی ہے, وہ تو ضائع ہو رہی ہے نا, اس نے تو کر دی نا, اور ان کا مذہب بھی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی ہے, کوئی ایک جھلی شلی لگتی ہے, پوری آنکھ نہیں لگتی, تو ٹھیک ہے لگا لو. لیکن خود سے باقاعدہ, جیسے مرتا ہوا آدمی کچھ نہ ملے تو انسانی گوشت ملے تو کھا کے پیٹ بھر لو نا, وہ تو مجبوری میں سور کھانا بھی جائز ہے, لیکن پہلے سے سور پیک کر کے رکھنا کہ یار کیا پتا زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ میں مرنے لگوں. تو ایسے ہی باقاعدہ پہلے سے آنکھیں نکال کے ڈونیٹ کر دینا کہ کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لگا دینا. اس کی اسلام میں اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھو, بہت سے لوگ کہتے ہیں لاوارث لاشوں کے ساتھ یہ جائز ہے. یاد رکھو اسلام میں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. ایک انجینئر صاحب ہیں, وہ بہت دنوں سے محبت کی بات نہیں ہوئی ان کے بارے میں. وہ ایک دفعہ یہ جو مرتے وقت اعضاء ڈونیٹ کرتے ہیں نا, اس کی بحث کہہ رہے تھے کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, عام لاشوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. وہ تو ظاہر ہے کسی کا بیٹا ہے, وہ اپنے باپ کی کو کیوں دے گا, اس کی آنکھیں اور گردے مردے کیوں نکالے گا مرنے کے بعد. تو یہ لاوارث لاشوں کے ساتھ ہوتا ہے, لہذا گویا کہ یہ کیا ہے, جائز ہے. تو وہی ہے کہ ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے. اسلام میں کوئی لاش لاوارث بولو نہیں ہے. جس کا کوئی نہیں ہے اس کے سب ہیں. حدیث میں آتا ہے سلطان ولی من لا ولی لہا من لا ولی لہو. جس کا کوئی ولی نہیں ہے نا تو حکومت اس کی ولی ہے. حکومت باپ بن کے اس کی وہی خدمت کرے گی جو حقیقی باپ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کی.
کوئی لاش اگر کچرے میں خدا نخواستہ پڑی ہوئی ملی ہے, کوئی نہیں مل رہا, تو پھر سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس کو وہی پروٹوکول دیں جو اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنی ماں کو پروٹوکول دیتے ہیں. بوڑھا ہے تو سب کا باپ ہے وہ, جوان ہے تو سب کا بیٹا ہے وہ, بلکہ اس کی تعظیم دوسرے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کی تعظیم کرنے والا کوئی ہے نہیں, کوئی اس کا محافظ نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا سب محافظ ہیں اس کے, تو اب سب نے اس کی لاش کی حفاظت کرنی ہے. ایک صاحب نے یہاں محمد شاہ کے قبرستان میں اپنی والدہ کو دفن کیا, 3 دن تک قبر کی پہرے داری کرتے رہے. میں نے کہا خیریت, آپ 3 دن سے ادھر ہی آنا جانا ہے. کہتے ہیں بھائی آج کل تازہ لاشیں نا گورکن نکال کے بیچ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو. کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کو بیچ دیتے. تو میں اپنی ماں کی قبر کی حفاظت کر رہا ہوں. اس نے کوئی علماء سے دلیل نہیں سنی تھی, اس کو پتا تھا کہ ماں قابل تعظیم ہے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اٹھا کے اس کے پھیپھڑے فلاں ہاسپٹل میں دے دو, اس کے گردے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, یا لاش جو ہے نا وہ تجربے کرنے کے لیے فلاں ہاسپٹل کو دے دو. سائنسی ترقی ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے. یہ سارے تجربے جانوروں پہ بھی ہو سکتے ہیں. جانوروں کو اجازت دی کے بارے میں اجازت دی اللہ نے کہ بھی جانوروں پہ تجربے کرو, انسانوں پہ تجربے بولو نا بھائی نہیں. ایک ڈاکٹر مجھ سے بھیڑ پڑے, کہنے لگے مفتی صاحب اگر ہم انسانی لاشوں پہ میڈیکل سائنس کا علم نہیں سیکھیں گے تو ہم تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. میں نے کہا بہت اچھی زبردست دلیل ہے. اس دلیل کے پیش نظر آپ سب سے پہلے اپنے ابا کو تیار کریں. جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہو فوراً اپنے ہاسپٹل میں والد صاحب کی لاش رکھیں کہ آئندہ اگر کڈنی کا سسٹم سمجھنا ہے تو میرے ابا کی لاش پہ, ٹھیک ہے نا, لنگس کا سیٹ اپ دیکھنا ہے تو میرے ابا. میں نے کہا اس پہ کرو. اپنے ابا کی تو توہین برداشت نہیں ہے. تو کہ وہی بات ہے نا کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کر, بھائی لاوارث کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی بوڑھا آدمی جس کا کوئی نہیں ہے تو ہم سب کا باپ ہے. پھر وہ ہم سب نے کیا کر رہے ہیں, باپ جیسا پروٹوکول دینا ہے. انسان لاوارث نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے فقہاء نے مسئلہ لکھے, اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی لاش ملے نا کہیں بھی, کوئی قاتل نہیں مل رہا اس کا, تو مقتول کے وارثوں کو پھر بھی دیت دینی پڑے گی. کیونکہ مقتول کے وارث جو ہے نا ان کا بندہ قتل ہو گیا, قاتل مل نہیں رہا, تو اس محلے کے جو قریب ترین لوگ ہیں نا, قریب ترین, ان میں سے 50 گھروں کے اوپر دیت آتی ہے کہ تمہارے محلے سے لاش ملی ہے تو تمہیں بیدار مغز ہونا چاہیے تھا, تمہیں پتا تو ہونا چاہیے کون تمہارے علاقے میں لاش پھینکے جا رہا ہے. تو 50 افراد سے پہلے قسم لی جائے گی کہ ان میں سے کسی نے قتل تو نہیں کیا. اگر کوئی اقرار کرنے کہ میں نے قتل کیا تو اس کو لٹکایا جائے گا. اگر کوئی بھی اقرار نہ کرے تو 50 پہ دیت آئے گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ 50 کے 50 اس کی دیت سب میں ڈیوائیڈ ہوگی اور مقتول کے وارث کو وہ خون بہا ادا کریں گے. کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی لاش ہدر نہیں ہے. ہدر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس وہ مر گیا اور اس کا کوئی سزا ہی نہیں اور کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا, فری میں نہیں ہوتا. مرا ہے تو مقتول کے وارثوں کا نقصان ہوا ہے, اس کی تلافی ادا کرنی ہے, ان کو پیسے ملیں گے. قاتل نہیں مل رہا تو کوئی بھی نہیں مل رہا, تو اہل محلہ جہاں سے لاش ملی ہے ان میں 50, اس لیے کہ سب پہ تھوڑی تھوڑی ڈیوائیڈ ہو جائے. تو دلیل کیا ہے؟ انسانی جان, اس کا خون ہدر کا مطلب ہوتا ہے فری, مفت نہیں ہوتا یہ. تو یہ چونکہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے نا, تو کبھی لاش وہاں سے مل رہی ہے کبھی وہاں سے. جب یہ دیت کا قانون نافذ ہو جائے تو ہر محلہ نگرانی کرے گا, بھائی لاش اگر ہمارے محلے سے ملی تو بلی کس پر آئے گی؟ ہم پر آئے گی, ٹھیک ہے نا, وہ خود نگرانی کریں گے. تو اسلام تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے انسانی جان کو, انسانی لاش کو. آپ کے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے, موضوع سارا چینج ہو رہا ہے. کیا بات کر رہا تھا میں؟ وہ جو وہاں سے کٹنگ ہوئی تھی, چانپے وہاں پہ نکال کے انہوں نے گدھ کو کھلائی تھی نا, یہاں تک پہنچے تھے ہم. ابھی جو بات چل رہی تھی یار, ہے کیا کہہ رہا تھا؟ نہ ماننے والوں کی قسمیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں تو بات کہاں سے آئی تھی؟ پارسیوں پہ بات آئی تھی, وہ گدھوں کو کھلاتے ہیں. تو خیر پتہ نہیں, چلو جو بھی چل رہا تھا, واپس اصل کی طرف آتے ہیں. تو جن کے پاس راستہ نہیں ہے نا, ان میں سب سے بڑے گمراہ کون ہیں؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں. ان کے پاس تو کمبختوں کے پاس ککھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. چیل کو کھلا دو, کووں کو کھلا دو, میت کو. اتفاق کیا تو اتفاق تو آپ کو پتہ ہے اتفاق ہوتا ہے.
یہ باپ کے قائل بھی نہیں ہے. اگر کوئی زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ہے, تو زنا سے بچہ پیدا ہوا اس کا ابا ہے نہیں. اتنے کنفیوز ہیں کہ اب انہوں نے جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ جس سے بچہ ہو اس کو باپ قرار دے دیا ہے. اس کو کیا قرار دے دیا ہے؟ باپ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر لیگل اور انلیگل میں فرق کیا ہوا؟ میرٹ کے تکلف کی کیا ضرورت؟ اس کا بھی کوئی جواب بولو. یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے تو 100, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100. بالکل یورپ ابھی اس طرف چل پڑا ہے, غلط پہ غلط کرتا چلا جا رہا ہے, غلط پہ غلط. مذہب کو نکالا نا اپنی ڈکشنری سے, تو مذہب نکلا تو زنا الاؤ ہو گیا, کیونکہ مذہب روکتا ہے نا بدکاری سے. تو اب زنا الاؤ ہو گیا تو پھر ولد الزنا بچے بے تحاشا. پہلے انہوں نے بہت کوشش کی اس کو روکے, نہیں رکے. اب کیا کریں, زیادہ بہت سے ملکوں میں تو زیادہ ولد الزنا ہیں اور حلال کم ہیں. اب کیا کریں یار, ہمارے تو ملک کی آبادی زیادہ تر انلیگل بچوں کی ہے, تو انلیگل کو کیا کر دو لیگل. یہ بالکل وہی 50-50 والا کیس ہے کہ ڈاکومنٹ میں ایک خاتون کو غلطی سے بیوہ لکھ دیا, وہ اپنے میاں کو لے آئیں کہ میں تو شادی شدہ ہوں, میرڈ ہوں, یہ میرا میاں, اس کو لے کر آئی ہوں. یار میں نے بچپن میں جو پروگرام دیکھے ہیں نا, ان کا اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اب موقع پہ یاد آتے ہیں وہ. تو وہ نا 50-50 تھا. اچھا ان چیزوں کو بھی ہم گناہ سمجھ کے دیکھتے تھے, بچے تھے اور توبہ کرتے تھے, اللہ ڈرامہ دیکھ لیا معاف فرما دے. اب تو میں کہتا ہوں جو کچھ آ رہا ہے نا ٹی وی پہ, تو ہم کتنے نیک تھے بھائی. اب تو میں کہتا ہوں اس میں کیا گناہ والی بات تھی, بس یہی تھا کہ ٹی وی میں آ رہا ہے. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس میں, نہ کوئی بے پردگی ہے, نہ کوئی اس میں کوئی فحش چیز ہے, نہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے, بس ایک مزاح ہے. تو اب کہتا ہوں کتنا فرق پڑ گیا ہے نا زمانے میں. اس وقت ہمارے والد صاحب یہ چیزیں بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے نا, تو ہم نے پھر ان چیزوں سے بھی توبہ کر لی تھی. اللہ معاف فرما دے, ہم توبہ کرتے ہیں, 50-50 بھی نہیں دیکھیں گے. اب میں سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا معیار اس زمانے میں کیا تھا. اب تو جو 50-50 دیکھ رہا ہے نا, اس سے دم کرواؤ جا کے. اتنا نیک ہے بھائی کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کس کا سہارا لے رہا ہے؟ معین اختر کے پروگرام دیکھتا ہے بس سیدھے سادے سے. تو یہ تو بہت نیک ہے, اتنا نیک آدمی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کر رہا ہے. اب تو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پالا ہوا ہے بھائی, وہ ان چیزوں سے انٹرٹین نہیں ہوتے. اب تو ان کو بہت کچھ چاہیے, ڈرامے ورامے میں بڑے فحش قسم کے فلمیں, یہ جب تک نہ ہو ان کو تسلی نہیں ہوتی. تو وہ 50-50 میں وہ خاتون لے کر آئیں اپنے میاں کو, کہنے لگیں شناختی کارڈ آفس میں کہ یہ آپ نے میرے میاں کو لکھ دیا ہے بیوہ, یہ تو میرا میاں تو زندہ ہے. تب اس میں دکھایا گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بدحالی دکھاتے تھے, اس میں تھوڑا مبالغہ کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ غلطی ہو گئی ہے, تو کوئی بات نہیں, بندوق نکالی, میاں کو اٹھا کر کے گولی مار دی. اس نے کہا یہ کیا کیا, بیوہ ہو گئی نا, بس صحیح ہوگی. بزبان حال یہ بتایا کہ یار اب ڈاکومنٹ میں جا کے اس کو کریکشن کرنا ہے, اس میں ٹائم لگے گا. پرانی فائلیں, وہ گورنمنٹ کے اداروں میں پہلے کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں تھا, وہ فائلیں تلاش کرنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا. ایک فائل نکالو تو 20 گرتی تھی نیچے آ کے, پھر کاغذ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. تو یار اب اتنی مصیبت, پھر اس میں اتنے گواہ چاہیے, یہ چھوڑو, یہ ویسے ہی مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں. بالکل یہی حال کہاں ہے, مغربی کلچر کا ہے کہ اب وہ اپنے سسٹم کو صحیح تو نہیں کر سکتے. انہوں نے مذہب کے خلاف اپنی قوم کو بغاوت پہ اتنا اکسایا کہ مذہب نہیں, بس عقل 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 عقل, مذہب کو نکالو 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 اپنی ڈکشنری سے, حکومت سے نکالو. اتنا نکال کے قوم کو یہاں تک لے آئے کہ اب ہر الٹی بات کو سیدھا کرنے کے بجائے اس الٹی کو سیدھا قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے ذمے میں لگایا کہ اس جلیبی کو سیدھا کرو. آپ نے پہلے تو ڈکشنری میں سیدھے کی اور اسٹریٹ کی اور خط مستقیم کی ڈیفینیشن دیکھی. خط مستقیم کی آپ نے جو ڈیفینیشن دیکھی تو آپ نے کہا وہ سیدھے خط کو کہتے ہیں, سیدھی لکیر کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا یار باس نے میرے ذمے لگایا کہ جلیبی کو کیا کرنا ہے, سیدھا. آپ گھنٹہ ہو گیا آپ سے جلیبی سیدھی, جلیبی کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, بڑی چالاکی سے ڈکشنری میں وائٹو لگا کے خط مستقیم کی تعریف کیا کر دی, بدل دی. آپ نے کہا خط مستقیم اسے کہتے ہیں جو گول گول گھوما ہوا ہو,
جو کیا ہو ایسے یوں 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 کر کے گھوما ہو, اور کسی کے باپ سے بھی سیدھا نہ ہو. یہ بھی آپ نے حاشیے میں پڑھا دیا. ٹھیک, یہ بالکل یہی مغرب میں ہو رہا ہے. جو غیر مسلم ہے نا وہ 100% یہی حرکت کر رہے ہیں, کسی کے باپ میں بھی اس کو سیدھا کرنے کا دم نہ ہو.